بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ وعن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کثر ذنوب العبد ولم یکن له ما یکفرها من العمل ابتلاه اللہ بالحزن لیکفرها عنہ، رواہ احمد۔ عزیز طلبہ، اس روایت کا مضمون بھی وہی ہے جو ماقبل میں آیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندوں کے گناہ کثیر ہو جاتے ہیں، جو بھی چھوٹے بڑے گناہ ہو، اپنی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے گناہ کر کے بندہ اللہ کو ناراض کرتا رہتا ہے، لیکن ان الحسنات یذہبن السیئات کی نیکیاں ہوتی تو گناہوں کو یہ نیکیاں مٹا دیتی، مگر اس بندے کے لیے اس کے اعمال میں سے کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اس کے گناہوں کو مٹا سکے، اس کے گناہ کو اس سے صاف کر دے، دور کر دے۔ تو اللہ پاک کتنا فضل فرماتا ہے، کہتے ہیں کہ جب بندے کے گناہ کثیر ہو جاتے ولم یکن لہ، اور اس کے لیے نہیں ہوتا کوئی ایسا عمل یکفرھا جو اس گناہ کو مٹا دے، اس سے دور کر دے، من العمل، یہ ما یکفر ما کا بیان ہے، کوئی ایسی چیز جو اس گناہ کی تکفیر کرے، یعنی کوئی عمل نہیں ہوتا اس کے پاس، ابتلاہ اللہ، تو اللہ اسے مبتلا کرتے ہیں حزن میں، رنج میں، غم میں، جانی مالی آل اولاد کے اعتبار سے اسے مصیبت تکلیف میں ڈال دیتے، لیکفر عنہ، تاکہ یہ حزن اور غم، اس کی یہ مصیبت ہے، اس سے اس کے گناہ کی تکفیر کر دے، یعنی گناہ کو مٹا دے، دور کر دے۔ یہ اللہ کا غایت درجے کا فضل فرمانا ہے۔ گویا مصیبت ہے، بظاہر تو مصیبت ہے، لیکن حقیقت میں بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتے۔ دوسری روایت حضرت جابر کی ہے، حضور نے فرمایا کہ من عاد مریضا، کہ جس نے مریض کی عادت کی، مریض میں تنوین تعمیم کے لیے، یعنی کوئی بھی مریض ہو، اپنا ہو غیر ہو، بلکہ مسلم غیر سب شامل ہیں، کسی مریض کی عیادت کرے، لم یزل یخوض الرحمہ، خاض یخوض داخل ہونے کے معنی میں، تو برابر وہ رحمت میں داخل ہوتا رہتا ہے، یعنی عیادت کرنے کو گیا اور مریض کے پاس پہنچا ہے، ابھی وہ بیٹھا نہیں ہے، پہنچا ابھی بیٹھا نہیں، تو بیٹھنے سے پہلے تک وہ اللہ کے دریائے رحمت میں داخل ہوتا رہتا ہے، حتیٰ یجلسا، یہاں تک وہ بیٹھ جاتا، تو جب تک بیٹھا نہیں اس وقت تک دریا رحمت میں داخل، فَإِذَا جَلَسَ، اور جب وہ بیٹھ گیا، اقتمس فیہا، تو اس دریا میں غوطہ لگا دیا، دریا میں ڈوب جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے مریض کی عیادت کرنے پر، کہ مریض کی عیادت کو گیا اور کھڑا رہا تو اللہ کے رحمت کے دریا میں گویا داخل، اور جب جا کر مزید اس نے بیمار پرسی کی اور بیٹھ گیا وہاں، تو وہ اللہ کے دریائے رحمت میں غوطہ زن ہو گیا، اس میں ڈوب گیا۔ آگے حضرت ثوبان کی روایت ہے، جس روایت میں علاج بھی ضد کے طور پر، کہ بخار میں حرارت ہوتی، گرمی، اور پانی ہے جس میں برودت ہوتی ہے، لہذا پانی کے ذریعے سے بخار کا علاج۔ پہلے روایت کا ترجمہ اور مطلب دیکھ لیں، پھر اس پر تھوڑی تفصیل ہوگی جو انشاءاللہ بیان کر دی جاتی ہے۔ حضرت ثوبان کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اذا اصاب احدکم الحمى، کہ جب تم میں سے کسی کو بخار پہنچتا ہے، بخار لاحق ہوتا، فإن الحمى قطعة من النار، تو کیونکہ بخار یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، حرارت ہوتی ہے بخار میں، ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ، حضور نے علاج بتایا کہ چاہیے کہ وہ اس کو بجھائے پانی سے، بخار کی گرمی کو پانی کی ٹھنڈک سے دور کرے، فَلْيَسْتَنْقِعْ فِي نَهْرٍ جَارٍ، اور طریقہ یہ بتایا کہ وہ کسی
بہتے ہوئے نہر کے اندر استنقاع کے معنی آتے ہیں اتر پڑنا، پانی میں داخل ہو جانا، بس چاہیے کہ وہ بہتے ہوئے نہر کے اندر اتر جائے، فَلْيَسْتَنْقِعْ فِي نَهْرٍ جَارٍ، بہتے ہوئے نہر میں داخل ہو جائے، اتر جائے، وَلْيَسْتَقْبِلْ جِرْيَتَهُ، اور نہر کے پانی کے بہاؤ کی طرف رخ کر لے، اس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے، وَلْيَسْتَقْبِلْ جِرْيَتَهُ، اور پانی جریہ پانی کے بہاؤ کو کہتے ہیں، اور پانی کے بہاؤ کا رخ کر لے، فَيَقُول، اور وہ یوں کہے، دعا پڑھے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہم اشفِ عبدک، اے اللہ آپ اپنے بندے یعنی اپنے آپ کو مراد لے رہا، اپنے بندے کو شفا عطا فرما، وصدق رسولک، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرما دے۔ رسول کی تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ٹھیک نہ ہوں تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جھوٹ ثابت ہو جائے۔ اس لیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی برکت سے اور حضور کی صداقت کی لاج رکھ کر کے مجھے شفا عطا فرما، اور اپنے رسول کو سچ کر دے، یعنی رسول کے قول کو، رسول کی بات کو سچ کر دکھا دے، مجھے شفا عطا فرما دے۔ یہ جو فعل اور قول بتایا حضور نے کہ اس طرح کرے اور اس طرح کہے، کب؟ بعد صلاۃ صبح قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد ایسا کرے۔ وَلْيَنْغَمِسْ فِيهِ ثَلَاثَ غَمْسَاتٍ، اب دریا میں اتر گیا تھا، بہاؤ کدھر رخ کر لیا تھا، اور اتنا کہہ لیا، اور وقت بھی بتا دیا، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد۔ اب اس کے بعد وہ وَلْيَنْغَمِسْ فِيهِ اس میں غوطہ لگا دے، ثلاث غمسات، ثلاث ایام، 3 غوطے لگائے 3 دن تک، یا تو یہ کہ ہر دن ایک ایک غوطہ، لہذا 3 دن میں 3 غوطے ہو جائیں گے، یا ہر دن 3 غوطے، تو 3 غوطے لگائے 3 دن تک، یا 3 غوطے لگائے 3 دن تک، یہ دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس دریا میں اتر کے غوطہ لگائے اور 3 بار غوطہ لگائے، اور یہ عمل 3 دن تک کرے۔ فرمایا آگے فَإِن لَّمْ يَبْرَ فِي ثَلَاثٍ، پس اگر وہ 3 دن میں ٹھیک نہیں ہوا، بخار دور نہیں ہوا، فَخَمْسٌ، تو 5 دن تک ایسا کرے۔ فَإِن لَّمْ يَبْرَ فِي خَمْسٍ، اور اگر وہ 5 دن میں بھی ٹھیک نہیں ہوا، فَسَبْعٌ، تو 7 دن تک ایسا کرے۔ فَإِن لَّمْ يَبْرَ فِي سَبْعٍ، اور اگر وہ 7 دن میں بھی ٹھیک نہیں ہوا، فَتِسْعٌ، تو 9 دن تک یہ وہ عمل کرے۔ فَإِنَّهَا لَا تَكَادُ تُجَاوِزُ 9 بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اس لیے کہ وہ بخار، فَإِنَّهَا، ہا ضمیر حما کی طرف لوٹ رہی، اس لیے کہ وہ بخار یہ 9 دن سے آگے نہیں بڑھے گا، 9 دن سے تجاوز نہیں کرے گا اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی مرضی ہوگی، اور یہ بخار 9 دن تک میں ختم ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ روایت میں جو الفاظ سے فَلْيُطْفِئَ بِالْمَاءِ، تو اطفا بجھانے کو کہتے ہیں، چونکہ بخار آگ کی گرمی ہے، ٹکڑا ہے، یعنی اس میں بدن کے اندر ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا، بہت زیادہ حرارت ہو جاتی، یہاں تک کہ کبھی بخار کی حرارت کے تیز ہو جانے سے دماغ کی رگیں بھی پھٹ جاتی ہیں، لہٰذا علاج بھی ضد کے طور پر پانی میں برودت ہے، پانی استعمال کرے تو بخار کی حرارت اس سے دور ہو جائے گی، جس کے لیے حضور نے یہ طریقہ بیان کیا، استنقاء یعنی پانی میں اترے، ولیستقبل، اور پانی کے بہاؤ کی طرف رخ کرے، ولینغمس، انغماس یعنی غوطہ لگاوے۔ لیکن تفصیل تھوڑی یہ ذہن میں رکھے کہ بخار کی قسمیں الگ الگ ہوتی ہیں، یہ جو علاج حضور نے بتایا یہ ہر بخار کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں کہ کوئی بخار میں پانی میں اتر گیا، نہا لیا اور اس کو نقصان ہو گیا تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو برا بھلا کہنے لگے اور اس طرح وہ بدظن ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں جھوٹ سمجھے، کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ کہ بخار کی مختلف قسمیں ہوتی ہے، ہر بخار کے لیے علاج نہیں ہے، بلکہ بعض خاص قسم کے بخار کا یہ علاج ہے، ورنہ تو بعض بخار میں تو پانی استعمال کرنے، غسل کرنے سے اور بخار بڑھ جائے گا، بلکہ
ہلاکت کا بھی خطرہ ہو جاتا۔ وہ خاص بخار جو عرب وغیرہ کے علاقے میں، حجاز کے علاقے میں ہوتا تھا، جس کو صفراوی بخار کہتے تھے، صفرا یعنی پیلیا، اور پتے کی زیادتی کے سبب جو بخار وغیرہ ہو جائے تو اس بخار کا یہ علاج ہوتا تھا کہ پانی استعمال کرے اور غسل کرے تو اس کا بڑا فائدہ ہوا کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے علاقے میں جس قسم کا بخار پایا جاتا ہے تو اس میں بھی بعض دفعے دیکھو کہ بکری کے دودھ کو کپڑے کو بکری کے دودھ میں بھگو کر، کیونکہ بکری کے دودھ میں ٹھنڈک ہوتی ہے، یا پانی میں کپڑے کو بھگو کر اور پٹی بنا کر کے اور بخار زدہ آدمی کی پیشانی پر باندھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح علاج ہوتا ہے، پانی اور برف وغیرہ کو بھی استعمال کرایا جاتا ہے، تولیہ رومال وغیرہ کو بھگا کر کے گردن پہ پیشانی پہ لپیٹ دیتے ہیں اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ علاج بھی ضد کا جو طریقہ ہے یہ خاص بخار میں ہے، ہر بخار میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو سے معلوم کر لینا چاہیے کہ یہ کس قسم کا بخار ہے۔ یہ اس بخار میں پانی نقصان تو نہیں کرے گا، اگر پانی نقصان نہیں کرتا ہے اور ماہر تجربے کار ڈاکٹر بتا دیتا ہے تو اس طرح غسل کرنا، پانی میں غوطہ لگانا، پانی کو استعمال کرنا یہ ضرور مفید ثابت ہوگا اور اس سے بخار اتر جائے گا۔ ورنہ اگر ڈاکٹر منع کرے کہ اس میں پانی استعمال نہیں کرنا ہے تو یہ دوسری قسم کا بخار ہے اور اس سے نقصان پہنچے گا۔ لہٰذا یہاں پر یہ طریقہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اپنی تدبیر کو، اپنی سمجھ کو سامنے رکھے، اگر ناسمجھی اور بے تدبیری اختیار فرمائی اور نقصان ہو گیا تو اپنے آپ کو ملامت کرے، نعوذ باللہ حدیث کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ دل میں پیدا نہ کرے۔ آگے ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بخار کا ذکر کیا گیا، ذکرت الحمى عند رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس میں بخار کا ذکر کیا، فسب رجل، ایک آدمی تھا اس نے بخار کو برا بھلا کہنا شروع کیا، فقال النبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبھا، کہ بخار کو برا بھلا نہ کہو، فإنها تنفی الذنوب، کیونکہ یہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے کہ آگ لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ جیسے آگ کی بھٹی میں زنگ آلود لوہے کو ڈال دیں اور آگ لوہے کے زنگ کو کھا جاتی ہے اور لوہے کو صاف ستھرا کر دیتی، ویسی بخار جو ایک گرم ہے آگ کی طرح، وہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ لہٰذا بخار کو گالی نہیں دینا چاہیے، برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ آگے روایت حضرت ابو ہریرہ ہی کی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ مومن کو بخار کیوں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مریض کی عادت فرمائی، فقالا، اور کہا اب شیر خوش ہو جاؤ، بشارت سنائی، وہ بیمار تھا پھر بھی حضور بشارت دے رہے، وجہ بتائی، فإن اللہ تعالی یقول، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتے، آگے اللہ کا ارشاد ہے، لہذا ہی ناری اسلیت علی عبد المومن فی الدنیا، یہ اللہ کا ارشاد ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بخار، یہ میری آگ ہے، یعنی جہنم کہ آگ کا ٹکڑا، اسلیت ہوا، جسے میں مسلط کرتا ہوں والا عبدی المومن، اپنے کسی مومن بندے پر دنیا میں، لتکون حظہ من النار یوم القیامہ، تاکہ یہ دنیا میں جو مسلط کیا ہوا بخار ہے، یہ گویا آگ کا ایک ٹکڑا، یہ اس کا حصہ اس کے جہنم کی آگ کے بدلے میں ہو جائے، اس کا حصہ بن جائے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا، یوم القیامہ، قیامت کے دن بخار اس کے حق میں قیامت کے دن دوزخ کی آگ کا بدلہ اور حصہ ہو جائے، یعنی اس کی وجہ سے اللہ پاک جہنم کی آگ کو، جہنم کی گرمی کو اس سے دور فرما دیتے ہیں، وہاں جو جہنم کی آگ کی سزا ہوتی ہے اس کے بدلے میں دنیا ہی میں اس کو بخار میں مبتلا کر کے اس کا معاملہ صاف کر دیا گیا۔ آگے کی روایت حضرت انس کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رب سبحانہ تعالی یقول، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتے، وعزتی وجلالی، یہ اللہ کا قول بیان کیا، گویا کہ یہ آگے کی جو روایت ہے یہ حدیث قدسی میں سے، کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، میری عزت، میرے جلال کی قسم، لا اخرج احدا من الدنیا،
کہ میں نہیں نکالوں گا دنیا سے کسی شخص کو، کون شخص؟ ارید اغفر لہ، جس کے لیے میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ اس کی مغفرت، ارید اغفر اصل میں ارید ان اغفر، جس کے لیے میں مغفرت کرنے، گناہ بخش دینے کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میں دنیا سے نہیں نکالوں گا یہاں تک کہ حتی استوفی کل خطیہ، کہ ہر خطا میں پورا دے دوں اس کی گردن میں، بے سقم فی بدنی ہی، اس کے بدن کی بیماری کے ذریعے، وہ اختار فی رزقی، اختار اور قطور تنگ کرنے کے معنی میں، اور اس کے رزق میں تنگی کر کے، یعنی بدن کو مصیبت اور بیماری میں مبتلا کر کے اور رزق میں تنگی کر کے اس کے ہر خطا کو اس کی گردن میں دنیائی میں پورے طور سے ڈال دوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا معاملہ اس کی خطاؤں اور گناہوں پر دنیائی میں صاف ہو جاتا ہے، اور آخرت میں اس کے گناہ باقی نہیں رہتے ہیں، لہذا آخرت کی سزا سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ فقر، فاقہ اور بیماری یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں حتی استوفیہ، یہاں تک کہ میں پورا اس کو دے دوں، مبتلا کر دوں اس کے ہر خطا، پورے غلطی کو اس کی گردن میں، یعنی اس کے ذمہ جتنے بھی گناہ وغیرہ ہوں گے وہ سب اس بدنی بیماری اور رزق کی تنگی کے ذریعے سے دور کر دوں، یعنی اس کا معاملہ دنیائی میں کلیئر صاف ہو گیا۔ ہر خطا جو اس کی گردن میں، یعنی اس کے ذمے میں جو گناہ ہے، اب سقم فی بدنی، اس کے بدن کی بیماری یعنی بخار وغیرہ، وہ اختار فی رزق ہی، اور اس کے رزق میں تنگی کر کے۔ آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک عجیب واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ حضرت شقیق کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے قال، حضرت شقیق کہتے ہیں مریضہ عبداللہ ابن مسعود، کہ عبداللہ ابن مسعود بیمار پڑے، فعودنا، تو ہم یعنی میں اور میرے ساتھ اور دوسرے صحابہ تھے، یہ سب ان کی عادت ہو گئے، فجعل یبکی، تو عبداللہ ابن مسعود رونے لگے۔ اب جب وہ رونے لگے تو ان کو عتاب کیا گیا، یعنی لوگوں نے ناگواری ظاہر فرمائی کہ بیماری ہے، تکلیف ہے، اس میں صبر کرنا چاہیے، یہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فعوتی بھائی، ان کو عتاب کیا گیا، یعنی لوگ ان کے رونے کو ناپسند کرنے لگے۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا، وجہ بتا دی کہ میں کیوں رو رہا ہوں، انی لا ابکی، کہ میں نہیں رو رہا ہوں بیماری کی وجہ سے، یہ مت سمجھو کہ میں بیماری مبتلا لہذا اس تکلیف دکھ کو میں سہ نہیں پا رہا ہوں، صبر نہیں کر رہا ہوں اور رو رہا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ کیوں رو رہا ہوں وجہ بتائی، لانی سمعت رسول اللہ، اس لیے کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے کہ المرض کفارہ، کہ مرض یعنی بیماری یہ کفارہ ہوتا ہے، یعنی جو بھی بیماری اور تکلیف وغیرہ ہو یہ تو گناہوں کو مٹانے والی ہوتی ہے، تو میں جب حضور کا ارشاد سن چکا ہوں تو میں کیسے روؤں گا؟ پھر میں کیوں رو رہا ہوں؟ فرمایا وَإِنَّمَا أَبْكِي، بلا شبہ میں رو رہا ہوں، أَنَّهُ أَصَابَنِي، کیوں؟ عجیب بات بیان فرمائی، کہا کہ اصل میں کہ یہ جو بیماری مجھ کو لاحق ہوئی ہے یہ فطرہ یعنی بڑھاپے اور کمزوری کی حالت میں، اور جس حالت میں یہ بیماری لاحق ہوئی ہے تو اس یعنی بیماری سے پہلے تو میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا تھا، نیک اعمال خوب اچھی طرح نہیں کر پا رہا تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ بیمار پڑنے پر جو نیک عمل سے محروم رہ جاتا ہے، لیکن پہلے جو نیک عمل کرتا رہتا تھا بلا کیے اس کو اجر و ثواب دیا جاتا۔ تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں بیمار بڑھاپے میں کیوں پڑا، جب میں صحت مند تھا، جوان تھا، طاقتور تھا اور اس وقت خوب اچھے اعمال کرتا رہتا تھا، تو اس وقت اب بیمار پڑتا تو بیمار پڑنے سے پہلے صحت، تندرستی اور قوت توانائی کی وجہ سے جتنے اچھے نیک اعمال میں کر رہا تھا بیماری کی حالت میں نہ کرنے پر بھی ان کا اجر و ثواب ملتا، لیکن اب بھی بڑھاپے اور کمزوری میں بیماری لاحق ہوئی تو اس بیماری سے پہلے تو میں بوڑھا کمزور تھا، زیادہ نیک عمل کر بھی نہیں رہا تھا، لہٰذا اب مجھے ثواب ملے گا لیکن تھوڑا ملے گا، یعنی کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے جو تھوڑا سا عمل کر رہا تھا بس اسی کے وقت، کاش کہ میں جوانی میں صحت کی حالت میں قوت توانائی میں بیمار پڑتا تو مجھے بغیر کیے ہوئے پہلے والے زیادہ کیے ہوئے والے اعمال کا اجر و ثواب زیادہ ملتا ہوتا، اس وجہ سے مجھے افسوس ہو رہا
تو میں بیماری پر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ یہ اس بڑھاپے میں جو بیماری آئی اس پر مجھے رونا آ رہا۔ روایت کا ترجمہ انما ابکی، بلا شبہ میں رو رہا ہوں، انہو اصابنی کہ یہ بیماری مجھ کو پہنچی ہے، اعلی حال فترہ، فترہ سستی کمزوری مرادی سے بڑھاپے کی حالت، ولم یصبنی، اور یہ بیماری مجھے لاحق نہیں ہوئی، مجھے نہ پہنچی، فی حال اجتہاد، اجتہاد کی حالت میں، اجتہاد سے مراد قوت ہے اور کوشش ہے، یعنی صحت اور جوانی کی حالت میں، لِأَنَّهُ يُكْتَبُ لِلْعَبْدِ، اس لیے کہ بندے کے لکھا جاتا ہے اجر و ثواب میں سے، اذا مریض، جب وہ بیمار پڑے، ما کان یکتب لہ، وہی جو اس کے لکھا جاتا تھا قبل ان یمرض، بیمار پڑنے سے پہلے، فمنعہ منہ المرض، بس اس نیک عمل زیادہ سے زیادہ لکھے جانے سے مجھ کو بیماری نے روک دیا، یعنی مجھے محروم کر دیا۔ اب بیماری نے اسے اس عمل سے باز رکھا، بیماری فمانہ اسے روک دیا، منو اس سے مرض، بیماری نے، یعنی اس بڑھاپے کی حالت میں مرض لاحق ہوا تو جو اجر و ثواب جوانی میں ملا کرتا تھا اس سے تو میں محروم ہو گیا، بس روک دیا اس کو اس اجر عمل کے ملنے سے مرض اور بیماری نے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ جو بیماری پر روئے، یہ بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ بیماری جو بڑھاپے کی حالت میں آئی ہے اس پر رو رہے ہیں کہ اجر و ثواب جتنا ملنا تھا جوانی میں وہ اجر و ثواب ابھی نہیں مل پا رہا۔ آگے کی روایت حضرت انس کی ہے کہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعود مریضا الا بعد الثلاث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عادت نہیں کرتے مگر 3 دن کے بعد۔ عجیب روایت ہے کہ 3 دن کے بعد مریض کی عادت کرتے تھے، گویا کہ 3 دن سے پہلے مریض کی عادت کو جاتی نہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے مریض ایک دن بیمار پڑ کے مر بھی سکتا ہے، اور 3 دن تک انتظار کس بات کا؟ لہٰذا جو صحیح مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں جو یہ روایت ہے یہ 3 دن کی قید کے ساتھ معتبر نہیں ہے، بلکہ آدمی کسی وقت بھی بیمار کی عادت کر سکتا ہے، بیمار پڑا اسی وقت، پہلے، دوسرے دن، تیسرے دن، اس کے بعد بھی۔ اسی لیے اس روایت کے بارے میں علماء کرام کا ارشاد یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہی موضوع حدیث ہے، گڑی ہوئی حدیث ہے، اور محققین کی رائے یہ ہے کہ پوری مشکوٰۃ شریف میں یہ ایک حدیث ہے جو موضوع حدیث ہے، گڑی ہوئی حدیث ہے، لہٰذا اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر اور معمول بنانا کہ 3 دن کے بعد مریض کی عادت کرنا چاہیے اور نبی کی سنت ہے، یہ مناسب نہیں، یا تو ضعیف ہے یا حدیث موضوع ہے، لہٰذا اس سے نہ کوئی شرعی مسئلہ نکلے گا، مناسب نہیں ہے۔ رہی بات کہ حضور نے اب اگر کبھی کسی مریض کی عادت کی بھی ہوگی 3 دن کے بعد تو اس کی وجہ، اس کی مصلحت کچھ اور ہو سکتی ہے، لہٰذا مشغولیت رہی ہوگی، کہیں باہر سفر میں رہے ہوں گے، لہٰذا یہاں پر مریضن میں کسی مریض کا ترجمہ نہ کر کے لا یعود، آپ عیادت نہیں کی مریضن، ایک مریض کی مگر 3 دن کے بعد، لہذا ایک آدھ مریض کا ایک آدھ واقعہ ہو سکتا ہے، یا کسی مریض کی عادت کا معمول اگر حضور کا بتاوے 3 دن کے بعد ہی، تو روایت نہیں ہے، روایت معتبر نہیں ہوگی، ضعیف روایت ہوگی یا موضوع روایت ہوگی، اس لیے اس سے کوئی مسئلہ نکالنا بالکل درست نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔